اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا مضمون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الذین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو دی گئی تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر: علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان اور واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔ اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بڑی الجھی ہوئی گرہ کھول دی۔ اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی اور ایک ہی دین کی تبلیغ کی، کیونکہ وہ سب حق کے پیغمبر تھے، حق کی طرف بلانے والے تھے، حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے، اور حق ایک ہی ہے، اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے تھے۔ اب خاتم الانبیاء بھی اسی دین کے داعی بن کر آئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی دین اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اگلا ہے، اب یہاں خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین ایک ہی ہے تو دین کے نام پر جو انگنت فرقے نمودار ہو گئے ہیں اور ان کے باہمی اختلاف کی آگ بارہا خرمن امن کو جلا کر خاکستر بنا چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کسی نیک نیتی یا غلط فہمی پر مبنی نہیں، بلکہ اس کی وجہ حسد و عناد ہے۔ اس کی تفصیل آپ سورہ بقرہ میں ملاحظہ فرمائیے، جو میری پرانی ویڈیوز گزر چکی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کا مضمون، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: پھر اگر اب بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے سامنے اور جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ پس اگر وہ اسلام لے آئیں جب تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو اتنا ہی آپ کے ذمہ تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں جو آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تفسیر: اگر حق سمجھ لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں الجھ کر آپ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں، بلکہ ان کی پسند اور ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے اور اپنے غلاموں کے محکم عقیدے کا کھلے الفاظ میں اعلان کر دیں۔ اس کا ان پر نفسیاتی اثر پڑے گا، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہزاروں ہیلے اور لاکھوں فریب بے اثر ثابت ہو گئے ہیں اور ان کے باوجود حق کے پرستاروں کے پاؤں نہیں ڈگمگائے بلکہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اسلام کی مخالفت میں ان کی گرمجوشی سرد پڑ جائے گی۔ اگلا ہے، یہاں ایک اور اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم تم کو اسلام کی جو بار بار دعوت دے رہے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم تمہاری سنگت سے اپنی تقویت کا قصد کر رہے ہیں اور در پردہ اپنی مصلحت کے لیے کوشاں ہیں، بلکہ اسلام کی دعوت قبول کر لینے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ضد پر اڑے رہے اور اس کو قبول نہ کیا تو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے بلکہ اپنی دنیا و آخرت کا ستیہ ناش کر دو گے۔
اگلی 21 سے 22 آیت کا مضمون اہل کتاب کا کردار اور انجام۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔ تفسیر۔ آیت 20 تا 25 میں یہود کی بدعنوانیوں، سرکشیوں اور حق سے دانستہ انکار اور اہل حق پر ظلم و ستم توڑنے، ان کو بے رحمی سے قتل کر دینے کی دیرینہ عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس پر انہیں قیامت کے دن سختیوں کی یاد دلا کر تنبیہ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان کی اس غلط فہمی کا رد بھی کر دیا جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے کہ وہ خواہ کچھ بھی کرتے رہیں، ان کو یا تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا بھی تو گنتی کے چند روز۔ انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ تم سے تمہاری ہر بدکاری کی سخت باز پرس ہوگی اور تمہیں تمہاری کارستانیوں کی پوری سزا دی جائے گی۔ تقریباً یہی مضمون پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من الناصرین۔ ترجمہ، یہ ہیں وہ بدنصیب اکارت گئے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اگلی 23 سے 25 آیت کا مضمون شریعت سے پہلو تہی کا سبب۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ ترجمہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا، جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، تو پیٹ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے دراں، حالانکہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ ترجمہ، اس بے باکی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنے ہوئے، اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی 26 سے 27 آیت کا مضمون سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اے حبیب یوں عرض کرو، اے اللہ، اے مالک سب ملکوں کے، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیری ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ساری امت کو ایسے پاکیزہ کلمات کی تعلیم دے رہا ہے جس میں نہایت مؤثر اور دلکش اسلوب میں اس کی توحید اور اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حکومت دینے والا بھی وہی ہے اور چھیننے والا بھی وہی جس کو چاہتا ہے دین و دنیا کی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خوار و ذلیل کرتا ہے۔ کسی فرد یا قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے اور اس فریب میں مبتلا رہے کہ اس کے اعمال کتنے سیاہ کیوں نہ ہوں، اس کا کردار کتنا پست اور اس کی سیرت کتنی غدار کیوں نہ ہو، نہ اس سے حکومت چھینی جا سکتی ہے اور نہ اس سے عزت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سب کچھ اس مالک حقیقی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ رب قدیر جس کی شان صمدیت و قدوسیت اور جس کی صفت علم و حکمت کے ساتھ رحمت و عدل کی ساری قدریں قائم اور باقی ہیں۔ اس کی سنت یہ ہے
کہ وہ جب کسی فرد یا قوم میں رحمت و عدل کے تقاضے پورا کرنے کی صلاحیت دیکھتا ہے تو اسے حکومت و عزت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور جو فرد یا قوم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت کر دیتی ہے تو اسے ذلت و خواری کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی لافزنیوں کا رد بھی کر دیا گیا اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باعث عزت و کرامت کا تاج ان سے چھین کر اب عرب کے بادیہ نشینوں کے سر پر رکھ دیا جائے گا، جنہوں نے سچے دل سے اسلام کی تعلیمات کو قبول کر لیا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دو اور ثبوت بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان آیات کے ضمن میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے گزارش کی کہ میں نے یوحنا بن باریہ یہودی کا کچھ قرض دینا تھا۔ وہ میرے دروازے پر تاڑ لگائے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے اپنی حراست میں لے لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے روک دے، اس لیے میں باہر نہ نکل سکا اور نماز جمعہ کی شرکت سے محروم رہا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا، ہر روز یہ پڑھا کرو۔ قل اللہم مالک الملک تا بغیر حساب۔ مکمل آیت زیر زبر کے ساتھ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی 28 آیت کا مضمون، کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں دوست نہ بناؤ۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جس نے کیا یہ کام پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یعنی غضب سے، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر: یہ آیت وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے۔ اپنی اس اہمیت کے پیش نظر یہ بہت غور و تدبر کی مستحق ہے تاکہ ہم اس اہم حکم کی تعمیل میں اسے صحیح نہ سمجھنے کے باعث کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے لفظ اولیاء کا مفہوم ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی مشتق ہے ولایت یا ولایات سے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، یعنی ولایا جب کہ واو کے نیچے زیر ہو کا معنی مدد کرنا ہے، اور ولایا جب کہ واو کے اوپر زبر ہو کا معنی کسی کام کا ذمہ دار اور انچارج بننا ہے، اور بعض علماء لغت کے نزدیک دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ذرا اور سنیے، علامہ قرطبی نے اس آیت کی تفسیر اسی سورت کی آیت نمبر 118 سے کی ہے، اور اس آیت کا انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ امور ہم کہ اپنے اہم امور کے متعلق انہیں کفار سے مشورہ کیا جائے اور اپنے تمام کام انہی کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں انہی کے مشورے پر اعتماد کیا جائے، اسے قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دیا ہے۔ ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان نہیں، بلکہ حقیقت میں ذہنی غلامی کا یہ دوسرا نام ہے جسے غیرت اسلام برداشت نہیں کر سکتی۔ نیز اگر ایک اسلامی مملکت دوسری اسلامی مملکت کے خلاف کسی غیر مسلم حکومت کی امداد کرنے لگے تو کیا ملی وحدت کا جنازہ نہ نکل جائے گا؟ اگر ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی اعانت کر کے اسے شکست دے دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم
اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنے دشمن کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں، جو آج تو اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ہماری خوشامد بھی کر رہا ہے اور طرح طرح کے سبز باغ بھی دکھا رہا ہے، لیکن کل جب اس کی اغراض ہمارے مفاد سے ٹکرائیں گی تو وہ ہمارا قلعہ کما کرنے میں دریغ نہیں کرے گا، اور اس وقت اسے یاد بھی نہ رہے گا کہ ہم اس کے وہ مخلص دوست ہیں جنہوں نے اس کی خاطر اپنی دینی بھائیوں کا خون بہانے میں ذرا تعامل نہ کیا تھا۔ جو لوگ اندلس کے زوال اور بربادی کی خون چکا داستان سے واقف ہیں، یا جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے دور میں بنگال اور جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط کاریوں کا جائزہ لیا ہے، انہیں قدم قدم پر قرآن حکیم کے اس حکم کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت ملیں گے۔ تفسیر المنار کی یہ عبارت بہت جامع ہے، یعنی کفار کے ساتھ ایسی دوستی ممنوع ہے جس سے تیرے دین کی رسوائی ہو، یا تیرے دینی بھائیوں کو اذیت پہنچے، یا ان کے وقار اور مفاد کو نقصان پہنچے۔ لیکن غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، عالمی امن و سلامتی کے بقا کے لیے مل کر کوششیں کرنا، یا ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے کے لیے ان کے ساتھ فوجی پیکٹ کرنا، یا عام میل جول اور معاشرت میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور خندہ پیشانی سے پیش آنا قطعاً ممنوع نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن حکیم کی متعدد آیتوں اور اسماء حسنہ سے ملتا ہے، جس کا ذکر اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔ اگلا ہے، یعنی اگر مسلمان کفار کے نرخہ میں آ جائے اور اسے اپنے قتل ہو جانے، مال چھن جانے اور ناموس لٹ جانے کا قوی اندیشہ ہو، تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایسی بات کہہ لے جس سے وہ کفار کے شر سے محفوظ رہے۔ لیکن علماء اہل سنت کی تصریح کی ہے کہ یعنی اس عالم خوف و خطر میں اسے یہ اجازت ہرگز نہیں کہ وہ ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے جس سے دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچے۔ مثلاً اگر کفار اسے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا، زنا کرنے کا، مال غصب کرنے، جھوٹی گواہی دینے، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا بہتان لگانے یا کفار کو مسلمانوں کے راز بتانے پر مجبور کریں، تو اس مسلمان کو اس امر کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان کاموں میں سے کوئی کام کرے۔ اگر وہ اپنی جان پہچان کے لیے زبان پر کلمہ کفر لائے اور اس کا دل مطمئن ہو تو اسے ایسا کرنے کی رخصت تو ہے، لیکن اس کا ایمان پر ڈٹے رہنا اور اپنی جان دے دینا بہت افضل ہے۔ اس چیز کو اس تقیہ سے دور کا واسطہ بھی نہیں جو مذہب شیعہ کا اصل عظیم ہے اور بڑا کار ثواب ہے، جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اگرچہ خلفائے ثلاثہ نے قرآن کی تحریف کر دی، احکام شریعت کو بدل ڈالا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ پر عمل کیا اور خاموش رہے، بلکہ کاروبار حکومت میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے، ان کے مال غنیمت سے اپنا حصہ قبول کرتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے۔ استغفر اللہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں علیہ وآلہ افضل الثناء و اکمل الرضوان کی ذات مقدس پر یہ کتنا ناپاک بہتان ہے۔ ایسی بہتان تراشی پر ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔